بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرا آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میں نے اسامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ میں نے آج ان سے پوچھنا ہے کہ یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ 20 سال میں اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اپنا غلبہ پالے گا، اور کیا خطے میں جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، اور دوسرا کیا بھارت جو الیکشن سے پہلے واردات ڈالنے جا رہا ہے کیا وہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اور دوسرا یہ جو متنازع بھارتی شہریت کا جو سٹیزن شپ کا قانون ہے وہ جو ہے کیا بھارت کے گلے کی ہڈی بننے جا رہا ہے، اور سب سے اہم سوال کہ کیا یہ ماہ رمضان جو آیا ہے کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے کس طرح جو ہے وہ نیکیاں لوٹنے کا کیا فارمولہ ہے، وہ میں پوچھوں گا محمد اسامہ علی سے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی آپ کا شکریہ۔ میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں ماہ رمضان سے، پھر آگے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی بنیاد کو سمجھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے منسوب کیا۔ اس کو ایک تو عام غلطی میں پہلے تصحیح کرنا چاہوں گا سارے ویورز کی کہ اس کو رمضان نہ کیا کریں، رمضان آ گیا رمضان چلا گیا۔ اس میں بڑی تاکید ہے، اہل بیت کے ہاں بڑی تاکید ہے۔ ایک دفعہ امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ رمضان آ گیا اس کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے کہا یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ نے خاص اپنا نام دیا ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، تو یہ کہنا کہ آ گیا اللہ چلا گیا یہ مناسب نہیں۔ ماہ رمضان آ گیا، اللہ کا مہینہ آ گیا، شہر رمضان آ گیا۔ اکیلا رمضان کا ورڈ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ آ گیا اللہ چلا گیا، تو یہ تو تصحیح کر لیں، ماہ رمضان کہا کریں، شہر رمضان کہا کریں، جیسے قرآن میں استعمال ہوا ہے شہر رمضان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا ایک نام سے منسوب کیا، اور اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اس میں جو بھی روزے دار ہے اس کا اور میرا معاملہ ہے ذاتی، اس کو کوئی نہیں دیا گیا جی 70 حوریں ملیں گی روزے دار کو، کوئی کیپ نہیں لگائی گئی جنت سے لے کے کسی بھی چیز کی، کوئی پیمانے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کہا روزے دار کا اور میرا معاملہ ہے میں کتنا دوں، یعنی کہ ایک انلیمیٹڈ آپ کے پاس موقع ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے ایک دفعہ پوچھا، حضرت علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس مہینے کی کوئی عمل ایسا بتائیں کہ اس میں جیسے آپ نے سوال کیا تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اسی کو کوٹ کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی ہو۔ آپ نے فرمایا اے علی اس مہینے خدا کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ، خدا کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ، اس سے بڑا عمل جو ہے نا قبول کوئی مقبول عمل نہیں، جتنا اس کا اثر ہوگا جس کا اس کا فائدہ لے لو گے۔ اور یہ میں آج تھوڑا سا اس میں بھی بتا دوں کہ عموماً لوگ وظائف کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہوتے ہیں، زندگی میں یاد رکھیں کہ یہ جو آپ وظیفے کرتے ہیں نا وہ ایک آپ ٹاپ اپ کرتے ہیں، جب کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کچھ خاص چاہیے ہو آپ کو تو اسلام میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ورع کہتے ہیں رک جانے سے، پرہیز۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کی ہے بس ان سے منع ہو جاؤ، اور پھر اس کے خزانے سے جو بھی خاص چاہیے وہ لے لو۔ تو یہ ماہ تو ویسے ہی آپ کا جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو آج کل ہماری زندگیوں میں شامل حال شیطان بن جاتا ہے، تو بڑا ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت اور برکتوں کو آپ بڑی آسانی سے کیش کرا سکتے ہیں، جس کی عام مثال یہ ہے کہ آپ کو وہ لوگ بھی مسجد میں ملتے ہیں جو پورا سال نہیں ملتے۔ کیونکہ اس مہینے ان پہ بھی کرم ہو جاتا ہے، جیسے آپ کے گھر میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان کو بھی توفیق دے دیتا ہے کہ آ جاؤ، جو پورا سال آپ کو مسجد نہیں ملتے۔ اسی طریقے سے آپ کے دسترخوانوں کی برکت سے لے کے پورا مہینہ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کتنے اس کے فروٹس ہیں۔ اب اس میں 2-4 چیزیں ہیں کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے کان آنکھ، جب بھی آپ کے کوئی بھی عمل وہ کرتے وقت یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے خدا نے اس سے روکا ہے یا نہیں روکا ہے تو رک جائیں، بس پرہیز تقویٰ۔ اب آ جائیں کہ اس میں تہجد کا ایک عمل ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ تہجد کو فروغ دینا چاہیے، نماز شب کو فروغ دینا چاہیے، اور اس میں خاص عمل ہے کہ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ تہجد میں پڑھیں۔ آپ یقین کریں اگلے ماہ رمضان اور جو طاق رہتے ہیں وہ سو کے نہ گزاریں، ان میں ہی قدر طے ہوتی ہے، ویلیو۔ آپ کو جو لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو، قدر،
میں نے اپنی اگلے سال تک کی کیا قدر طے کروا لی, کیا ویلیو لگوا لی, کیا قیمت لگوا لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کسی بھی بڑے پروجیکٹ, کسی بھی زندگی کے ٹرن اراؤنڈ کے لیے ایک بوسٹر کا کام کرتا ہے, ایک جیک پاٹ کا کام کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو زندگی میں اس مہینے کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگیوں کی پریشانیاں اور اپنی زندگی کی تبدیلی کا مہینہ مانا جانا چاہیے. اور اس میں تہجد اور اس میں طاق راتوں میں ایک دعا ہے جوشن کبیر جو 1000 صفات پہ اللہ تعالیٰ کی پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو 1000 صفات سے. بس وہ پڑھ لیں, تہجد میں جو ہے وہ کریں. اور روزہ جو ہے یہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, خدا را. آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, یہ بارہا لوگ بتاتے ہیں, لیکن ورع اختیار کریں بس. تو پھر ماہ رمضان کی آپ یقین کریں آخری روزے والے دن اس کا پیمانہ چلے میں بتا دیتا ہوں. اگر آخری مغرب پڑھتے وقت جب چاند نظر آ جائے عید کا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں کہ یہ مہینہ کیوں جا رہا ہے, تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے سارے اس مہینے کے آپ نے جو فروٹس ہیں وہ انجوائے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جائیں جنگ کے اوپر. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے خطے میں جنگ کے بادل جو ہے وہ گہرے ہو رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جنگ جو ہے وہ اس سال بہت میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہم لوگ کوشش کر لیں تو اگلا سال تو اس سے جان نہیں چھوٹتی ہماری. اور اس میں بلکہ ایک کافی لوگ اس پہ ریسرچ ورک کیا ہے انہوں نے, وہ بس میرے تک آ بھی گیا, مجھے ٹائم نہیں مل رہا. انہوں نے تو پورا مارکڈ ایریاز بھی ڈیفائن کیے ہیں اس میں, وہ بھی کسی دن ہم کسی ویڈیو میں پورے نقشے کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ کون کون سے بومبنگ ایریاز ہیں یا کون کون سے وہ ہیں. تو وہ تو ہمارے سر پہ ہے. اب آ جائیں کہ اسلام جو 20 سالوں میں آنے کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست یوں ہوتی لگتی ہے کہ اسلام بذات خود ایک ڈسپلن کا نام تھا جو کہ اصول و ضوابط پہ مبنی تھا, جس سے آپ کی یا میری یا کسی بھی انسان کی زندگی کو مکمل جیسے کہتے ہیں نا نشو و نما کے لیے وہ اصول یا ضوابط تھے. جب یہ لوگ سارے فیل ہو جائیں گے سسٹم, تو ایک ہی چھاؤں بچے گی, اسلام کا دامن بچے گا اور پریکٹیکل اسلام کا بچے گا جس میں سب سموئیں گے. مطلب جیسے تپتی دھوپ ہوگی تو سب بھاگ بھاگ کے چھاؤں میں آئیں گے. تو یہ ہونا ہے, اور اس کے اسباب اب آپ ہر روز گزرتے دن کے ساتھ دیکھیں گے. پلس اس میں جو انڈیا کی آپ نے بات کی کہ وہ جو اس میں وہ کر رہے ہیں سٹیزن شپ کا جو نیا قانون ہے ان کا, دیکھیں ان کا رویہ اور اسرائیل کا رویہ, مسلمانوں کو اسامہ صاحب بالکل سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, اور باقی جو مذاہب ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, جو بنگلہ دیش, افغانستان یا پاکستان سے مائیگریٹ کر کے انڈیا جا رہے ہیں, ان کو وہ دے رہے ہیں اب سٹیزن شپ, لیکن مسلمان اس میں وہ نہیں شامل. دیکھیں یہ ایسی جیسے کہتے ہیں نا ہمارے کوئی بہانہ ہے, ہمارے پولیٹیکل پولرائزیشن کا ایک اور پارٹی وائز بہانہ بنا ہوا ہے, ان کے کوئی اور بنے گا, عرب میں کوئی اور بنا ہوا ہے. اب یہ ہر طرف بہانے ہی ہیں, کہانی ایک ہی طرف جا رہی ہے کہ انسانیت نے خدا کے نظام کو بیکار کر کے سائڈ پہ کر دیا, جیسے نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بغیر یہ لوگ اپنی جو زندگی کی حیات کی نشو و نما ممکن تھی, انہوں نے یہ سمجھ لیا, وہ سب فیل ہونا ہے. انڈیا کا رویہ سیم اسرائیل کا رویہ ہوگا, اس کا بھی جو آگے انداز ہوگا. اس دفعہ جب وہ ہم سے جنگ میں آئے گا تو بڑا ہی اسٹریٹ ہوگا, واپس نہ جانے کے لیے ہوگا, پوری اپنی زور لگا دے گا, اس طریقے کا رویہ ہوگا. پلس ود ان دا کنٹری ادھر بھی یہی جو ٹرانسفارمیشن اور جو یہ ساری تبدیلی ہے وہ ود ان دا انڈین نیشن بھی آئے گی. ان کے اندر بھی بہانے کچھ ہوں گے, تبدیلی کا عمل انڈیا نے بھی بھگتنا ہے اب. تو آپ کو لگتا ہے کہ مودی ہی کنٹینیو کرے گا؟ ہاں مودی کنٹینیو کرے گا, اس کے زیادہ چانس ہیں. اور لیکن اس دفعہ وہ اپنے سارے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے اہداف لینے کی کوشش کرے گا, جس طرح کشمیر سے لے کے اس نے کافی حد تک اس میں گین کر لیا, اور اس کے بعد بھی کوشش کرے گا وہ. اور بیسیکلی تو اب ہمیں پورے خطے کو انڈین, ہندو, سکھ سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی مذہب بنیادی طور پہ انسانیت کشی کی, انسانیت کش تعلیمات نہیں دیتا. وہ بے شک ہندوازم ہو, وہ بے شک سکھزم ہو, وہ آپ کا اسلام ہو, کرسچینٹی ہو, جیوڈائزم, کوئی بھی.
لیکن یہ کون سا اسلام اور کون سا ہندوازم اور کون سا لیے پھرتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو کاٹنا اور ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں نیچے کرنا اور مادہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جیسے کہتے ہیں کہ یہ دنیا دو گروہوں میں بٹنے جا رہی ہے بغیر فرقے بغیر مذہب کی تمیز کے, اور اس میں جیسے کہتے ہیں نا رائٹ اور رانگ, حزب اللہ اور حزب الشیطان, اس کی ڈویژن ہو جائے گی پوری دنیا میں اور اس کے بننے کے اسباب بن رہے ہیں. ورنہ تو انڈیا ترقی کرتا 5ویں کنٹری بن گیا, 5ویں اکانومی بن گیا, تو اب ادھر تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی, پھلتے پھولتے اور عیاشیاں کرتے. ٹاپ 3 میں آ رہا ہے چلیں, لیکن پھر بھی مسائل وہیں کے وہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو سلامتی سے ہے, جو امن سے ہے, اگر اس کی گائیڈ لائنز کو انسان فالو نہیں کرے گا تو وہ جو ہے بھگتے گا, وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. بلکہ یہ پوری دنیا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اب اکنامک کرائسس دیکھے گی, وہ امریکہ ہو, آسٹریلیا, کینیڈا, یورپ, کیونکہ اب انسان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں اتنی جیسے کہتے ہیں نا غیر انسانی اور غیر انصاف پہ مبنی جو رویے ہیں, مائٹ از رائٹ کائنڈ آف, وہ اب نہیں چلیں گے. انہوں نے زمین بوس ہونا, اور یہ اب آپ ہر سال یہ اب ہم جنگوں میں جا رہے ہیں, ان کو بدلتا دیکھیں گے. اسامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت تو مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, مسلمان اوورال مٹ رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں, صحیح ان کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دھول چھٹائی جا رہی ہے. تو یہ جو بیانیہ بن رہا ہے اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں, جس طرح جو ہمارے اسکالرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگلے 20 سال میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں, از اٹ ٹرو؟ لگ رہا ہے کوئی ایسا؟ ہاں, یہ کیونکہ اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے اسباب موجود ہیں جو آخری نشانیوں پہ جو پورے اتر رہے ہیں. جس میں مرد کی شادی تھا, وہ لگتا تھا آج سے اگر 20-25 سال پہلے آپ سے مجھ سے کوئی بات کرتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا تھا, وہ ہو گیا. اس کے بعد 2.5 ارب نے جنگ میں جانا تھا, تو ہم سوچتے کہ 2.5 ارب کو ماریں گے کیسے, دن رات کاٹیں گے, اب ایٹم بم پڑے ہیں. اس کے بعد یہ کرونا نے بیماری کی شکل میں بھی ایک وہ دے دی کہ 2.5 ارب بیماری سے جائیں گے, اب وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی. اب تو ہر وہ روایت, ہر وہ جو پیش گوئی تھی قیامت کے متعلق یا اینڈ آف ٹائم کے متعلق, وہ کو ریلیٹ ہوتی لگ رہی اس وقت میں. مطلب اب 2.5 ارب, اب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے ہاں جی اگر ایٹم بم چل گئے تو 2.5 ارب کا سر جا سکتا ہے, وہ اس پہ مارے, وہ اس پہ مارے. اچھا, انڈیا اور پاکستان کی جو ایٹامک وار ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ہم مطلب اس کو چلا دیں. اس میں پھر یہ پاسبلٹی ہوگی تقریباً کروڑ, ہمارا 1 کروڑ, 1.25 کروڑ, کوئی 1.5 کروڑ اتنے کا سر جانے کے چانسز ہوں گے. لیکن انڈیا کا اس سے بھی بڑا ڈیمیج ہوگا, ان کے میجر جو ایریاز ہوں گے وہ نشانے کی زد میں ہوں گے. یہ زیادہ زیادہ میرا خیال ہے یہ 2-4 دن یا 5 دن کی وہ ہوگی, اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ یہ خطہ سیانا ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کو وہ سر پہ پڑے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ سب ایسے نہیں چل سکتا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ عرب جو دندناتے پھرتے تھے, بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے تھے, اللہ کے دیے رزق کی اتنی انہوں نے بے قدریاں کی ہیں اور اس طرح سے اس کو لوٹا اور لٹایا کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ملکوں میں اکنامک کرائسس تھے اور یہ انویسٹمنٹس کر رہے تھے ان کے کیسینوز میں, امریکن کیسینوز میں. کہاں کا اسلام؟ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں مسلمان پیٹ رہا ہے, تو سر مسلمان سب سے پہلے ظلم کر رہا ہے. ظالم, ظلم کہتے ہیں کسی بھی حقدار کو اس کا حق سے گرا دینا یا اس سے سلب کر لینا اس کا حق, اس کو کہتے ہیں ظلم. ہم سمجھتے ہیں ظلم کا مطلب لٹا کے لتر مارنا ہے یا اس کو مارنا پیٹنا ہے, ہمارے ذہن میں ظلم یہ ہے. نہیں, اگر آپ صاحب عزت تھے, میں نے آپ کو عزت نہیں ظلم کیا. آپ صاحب حق تھے کوئی بھی, میں نے آپ کا حق غصب کیا, میں نے ظلم کیا. وہ گھر میں بیوی ہو, بیٹا ہو, ہمسایہ ہو, کوئی بھی شخص کسی کا بھی حق نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ریگارڈ دیا, اگر وہ نہیں دیتا تو ظالم ہے. تو ظالمین کا اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا ایک علیحدہ سے انجام رکھا ہے. اب آ جائیں کہ جی لعنت اللہ علی الکاذبین, عام ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ لعنتیں لے رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے, آپ اپنی کورٹس میں دیکھیں, پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم غلط ہیں, لیکن کیس جیتنے کے لیے جھوٹے ایویڈنس جمع کرا دیتے ہیں. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, سب سے پہلے تو اس پہ کذب کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انکار کرنا ہے.
جو اللہ تعالیٰ کے نظام کا انکار کرنا ہے، یہ اس کے نمائندوں کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ آپ کا ہمارا اقتدار اعلیٰ کا مالک کانسٹیٹیوشن میں اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے نیچے نظام میں تو ہونا چاہیے تھا کہ قرآن سے لیے جاتے، لیکن آج بھی تعزیرات ہند کو ہی بدل کے تعزیرات پاکستان چلائی جا رہی ہے اور ہم بڑے مزے سے چلا رہے ہیں. تو اس پہ آج تک کوئی کوشش کیوں نہیں گئی اگر یہ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا؟ تو اس ساری ہائپوکریٹک اس کا کوئی تو نتیجہ نکلنا تھا، وہ نتیجے کا وقت آ گیا. تو اس سے اب آپ کہیں کہ مسلمان بیچارہ یا مظلوم، کوئی مظلوم نہیں، ظالم ہے، یہ گھروں میں حق نہیں دے رہا، ان کی سڑکوں پہ حقوق غصب ہو رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں پورا معاشرہ آپ کا غاصب ہے. جس کے نیچے جو ہے سڑک پہ تجاوزات سے لے کے، آپ کو تو کہا گیا ایک بالشت لی تو دوزخ کا توق گلے میں ڈالا جائے گا، ایک بالشت کسی نے کسی کی زمین، تو یہاں تو قبضہ گروپ پھر رہے ہیں بڑے بڑے، مطلب ایک بالشت کو تو چھوڑیں، بہنوں کے حقوق سے لے کے بہنوں کو حق نہیں دیتے، بیویوں کو حق نہیں دیتے، بیٹیوں کے حق، وہ کئیوں نے سندھ کے ایریے میں قرآن سے شادی کر دیتے رقبہ نہ چلا جائے. اسی طریقے سے اب پولیٹیکل ظلم دیکھ لیں کہ لوگوں کا حق تھا، انہوں نے کسی کو ووٹ دیا، وہ ڈبے سے نکلا ہی نہیں، وہ نکلا ادھر ہے چلا ادھر گیا، کئی کہانیاں. پھر اسی طریقے سے انڈیا، اگر سو کالڈ مادہ ہی اکٹھا کرنا ہی فلاح ہوتی تو انڈین اکانومی تو کہاں چلے گی. اب ان کے ہاں جو سکھوں کے ساتھ یا یہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یا جو بھی کہیں بھی وہ ظلم ہو رہا ہے، کیا یہودی کینیڈا میں احتجاج نہیں کر رہے کہ بھئی ہمارے نام پہ اسرائیل میں ظلم نہ کرو؟ ہر قوم اب آپ کو بدلتی لگے گی، اور وہ وقت آئے گا جب یہ سب، وہ کہتے ہیں کہ وہ بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو وہ جو کربلا تھی وہاں جا کے ہی مسئلہ حل ہونا ہے. پوری دنیا کو حریت کی ایک ہی جگہ ملنی ہے کہ نظام نظام نظام. امام حسین علیہ السلام نظام کے لیے نکلے تھے، اور اس نظام کی جہت ہی اسی سے ہی، وہ جیسے کہتے ہیں اسی سرمشق کو اڈاپٹ کیے بغیر دنیا میں کوئی امن کوئی فلاح نہیں ہونی. آخر یہ سہرا آپ کے ہمارے سر سجے گا انشاءاللہ. جو لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جیسے کہتے ہیں اپنی زندگی یا اپنی آنچ یا اپنی فائر امام حسین علیہ السلام کی سرمشق سے لیتے ہیں، کربلا سے لیتے ہیں، وہی ہوں گے. انہی کا ہی بیٹا آنا ہے، انہی کا ہی مہدی آنا ہے، اسی کے متعلق یہ ساری دنیا کا جیسے کہتے ہیں بتایا گیا وہ آئے گا وہ آئے گا. تو وہ جو آنے ہیں ان کا، اب مثال کے طور پہ عموماً یہ بڑا کنفلکٹ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی کی غیبت سمجھ نہیں آتی. عموماً یہ مسئلہ ہے، شیطان آپ کو بغیر نظر آئے سب چلا رہا ہے، آپ کو بڑا یقین ہے، نظر وہ بھی نہیں آتا، دیکھا کسی نے بھی نہیں، لیکن یقین امریکہ سے لے کے یہاں تک ہے کہ یہ شیطان نے کیا، یہ شیطان. تو وہ بغیر دیکھے بغیر نظر آئے سارا نظام چلا رہا ہے. آپ کا ہیرو جو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ کو اس کے خواص سمجھ نہیں آ رہے. تو اس سے بڑی کیا ہوگی. اور جس دجال کی تمام انبیاء نے دعائیں کی اس فتنے سے بچنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میری امت کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ صبح و شام دجال کے فتنے سے پناہ مانگے، دجال کے فتنے سے. اس دجال کے جو سامنے آنا ہے مقابلے میں وہ عام ہوگا. وہ دجال جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور آپ کی معاش اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ آپ کو ساری جیسے کہتے ہیں وہ کرے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں پتہ چلے اس سے دور چلے جانا، رسک نہ لینا. اس کے سامنے جو پرسن آنا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کرزمہ کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. تو یہ جو اب وقت ہے یہ بس آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اب تو دور کی بات نہیں ہے، اب تو یہ بس یہ سال کی بات ہے، چند سال بھی شاید. اب تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ بڑی بات ہے یہ اچانک ہی ایک صبح آپ نے ہم نے اٹھنا ہے، کہانی شروع ہو چکی ہوگی. یہ مئی جون جولائی جو ہے اس میں کچھ ایکسپیکٹڈ ہے، اور صحیح جو ہے اگلے سال کی جو مارس کا سال ہے، جنگوں کا سال ہے، سیٹرن کا تو مقافات آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹھنڈ دیکھ رہے ہیں، تو مارس انرجی کا ہے، جنگوں کا ہے، جدل کا ہے، تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو ہمیں تیاری کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ ابھی بھی ہم مذاق اور ٹھٹھوں میں ٹائم گزاریں. سب بالکل صحیح ہے. آپ بالکل اس حوالے سے میں نے ایک الگ ویڈیو کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے اسامہ صاحب کی باتیں سنی. اسامہ صاحب نے ایک اور بات کی ہے، وہ بڑی بات امپورٹنٹ ہے، وہ اگلی ویڈیو میں کروں گا. آپ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.